کرنا اور اس کرب میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے۔ ہم موجۂ شمیم کی صورت برہنہ ہیں، شعر دیکھیے گا سر، ہم موجۂ شمیم کی صورت برہنہ ہیں، تو رنگ بن کے آ کے ردا چاہیے ہمیں۔ غالب نے کہا تھا کہ چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ کتنے قاری ہیں جنہیں یہ بات سمجھ آئی کہ جان ایلیا نے اس خیال کو ایسے پرسنلائز کر دیا ہے کہ مرزا نوشہ سنتے تو جان میاں کا ماتھا چوم لیتے۔ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی۔ منوٹنی کی صورتحال پہ ایسا بڑا شعر اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو میں سننا چاہوں گا۔ اس شعر کا پہلا مصرع ہی اتنا بڑا ہے کہ صرف اس پر ایک فلسفیانہ مقالہ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، شکست اعتماد ذات کے وقت قیامت آ رہی تھی، آ گئی کیا؟ اپنی ذات پر اعتماد ہی ہے جو جینے کا حوصلہ دیتا ہے، دنیا کو جھیلنے کی سکت دیتا ہے۔ جب یہ اعتماد ٹوٹتا ہے تو یہی گمان گزرتا ہے کہ وجود کا کوئی جواز نہیں، قیامت کا کوئی اور دن نہیں، یہی ہے۔ اور پھر یہ سوال، قیامت آ رہی تھی، آ گئی کیا؟ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ میرے نزدیک یہ جان ایلیا کے بہترین اشعار میں سے ہے۔ شدت احساس کی ترسیل کی ایسی اعلیٰ مثال بہت کم پڑھنے میں آتی ہے۔ کسی بھی شاعر کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ قاری تک اس احساس کو اسی شدت کے ساتھ منتقل کر دے جو اس خاص کیفیت کا آئینہ دار ہے۔ جان صاحب یہ کام اتنی سہولت سے کر جاتے ہیں کہ اکثر انہیں اس کی داد تک نہیں ملتی۔ ہم کے اے دل سخن سراپا تھے، ہم لبوں پر نہیں رہے آبا۔ کیسا بڑا المیہ ہے آج کے انسان کا، کیبل ٹی وی، سیل فون اور انٹرنیٹ پر مصروف انسان کا المیہ۔ بولنے ہی سے تھے جو رشتے تھے، آج کا انسان کیا عجب ہے کہ بولتا ہی نہیں۔ لبوں پر آباد رہنے والے سخن سراپے آج خاموش ہیں، تبھی تو ایسی ویرانی ہے دنیا میں ہر طرف۔ مگر جان یہیں پر بس نہیں کرتا، وہ اس المیہ سے اتنا متاثر ہے کہ اس کا ذہن فوراً یہ پوچھتا ہے کہ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ جدید حیثیت اگر یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی پوچھے ان جید نقادوں سے جو جدید حیثیت کا راگ الاپتے ہیں مگر ان کی گفتگو میں کہیں جان ایلیا کا ذکر نہیں آتا۔ جدید عہد کا اس سے زیادہ المناک واقعہ کوئی نہیں کہ لوگ اپنے اندر آباد نہیں رہے۔ آج ہم اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی اشیاء کے حوالے سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ انسان کے اندرون کی موت ہے، گویا انسان کی موت، ایک غیر انسانی طرز احساس کا مظہر، کسی اور مخلوق کی سمت ڈیوالویشن کی بنیاد ہے۔ بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں۔ جب مایوسی حد سے بڑھتی ہے، جب ایک حساس شاعر اپنے اطراف پھیلی ہوئی بیگانگی، بھوک، افلاس، ناانصافی دیکھتا ہے تو کسی بھی سوچنے والے ذہن کی طرح خدا کے وجود پر سوال اٹھاتا ہے، مگر ایک ایسے لہجے میں کہ دیوانے کی بڑھ نہیں بلکہ جیسے کسی فلسفی کا قول شعر میں ڈھلتا ہے۔ بہت بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں۔ خوش ہو سینے کی ان خراشوں پر پھر تنفس کے یہ صلے بھی کہاں۔ ایک ایسا انسان جس کے پھیپھڑے 40 سالہ پرانی ٹی وی اور اس پر دی گئی برسوں پر محیط سگریٹوں کی دھونین چھلنی کر رکھے ہوں، اس کا اس تکلیف کو ایسا شعر بنا دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ کیوں ہمیں کر دیا گیا مجبور، خود ہی بے اختیار تھے ہم تو۔ جبر و اختیار پر کیا کیا مباحث قدماء متوسطین سے لے کے آج تک جاری ہیں، ایسی فلسفیانہ بحث کو کس سہولت سے 2 مصروں میں سمیٹ دیا ہے جان ایلیا۔ اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، کب پرند اڑ نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے۔ ذمہ داریوں میں بندھا ہوا انسان کتنی ہی بار اس احساس کو اپنے اندر معجزن پاتا ہے، مگر کون شاعر ہے جو اس احساس کو یوں زبان عطا کرتا ہے۔ ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے۔ انسانی نفسیات کی ایک ازلی اور ابدی کمزوری کو کس خوبصورتی سے شعر کے قالب میں ڈھالا گیا۔ فلسفہ اور ہوتا کیا ہے؟ بڑی حقیقتوں کا ادراک اور ان کی توجیہ۔ شاعر کا کام بات سمجھانا نہیں ہوتا، بات پہنچانا ہوتا ہے، اور بات بھی کیا، اس بات سے متعلق کیفیت کی ترسیل ہی در حقیقت شاعری ہے۔ خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں، یہ اذیت بڑی اذیت ہے۔ ایک طرف ایسا براہ راست اظہار اور دوسری طرف یہ شعر، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں۔
ایک انسان اپنے شب و روز میں جن نازک کیفیات سے دوچار رہتا ہے، ان کیفیات کا اردو شاعری کی معلوم تاریخ میں اتنا شاعرانہ اظہار مجموعی طور پہ بھی کم ہی ہے۔ کسی ایک شاعر کے یہاں تو ماسوائے جان ایلیا کہ ان کی تلاشی فضول ہے۔ زندگی کی غزل تمام ہوئی، قافیہ رہ گیا محبت کا۔ ایک تمام زندگی کی محرومی اس ایک شعر میں موجود ہے، مگر یہ محرومی شاعر کو توڑتی نہیں۔ وہ اس تجربے سے گزر کے یہ کہتا ہے کہ ترک الفت ہے کس قدر آسان، ترک الفت ہے کس قدر آسان، آج تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس شعر کو آپ پر کھولنے کے لیے میں جون صاحب کا ایک اور شعر پڑھتا چلوں کہ آج کے بعد عشرت مجلس سے شام غم کہاں، آج کے بعد عشرت مجلس سے شام غم کہاں، دل نہ لگے گا تیرے بعد پر تیرے بعد ہم کہاں۔ جب میں ہی نہ رہا تو مجھ سے متعلق کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے، بس آج تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جمالیات کا اظہار اردو شاعری میں بہت ہوا ہے، مگر شیروانی پہنے ہوئے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایک عاشق کی شدت، معصومیت، والہانہ پن، ہوس، خواہش، محبت سب کا ویسا اظہار ہوتا نظر آئے جیسا کہ فطری تقاضا ہے۔ جون صاحب اردو شاعری میں اس کمی کو بھی پورا کیے دیتے ہیں کہ یارو کچھ تو بات بتاؤ اس کی قیامت باہوں کی، یارو کچھ تو بات بتاؤ اس کی قیامت باہوں کی، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ کوئی جواب ہے ان دو مصروں کا، اور کیا ایسی ہی کیفیت اس عاشق کی نہ ہوگی جس کا محبوب اس کی دسترس سے باہر ہو اور اس کی خواہش اپنے عروج پر ہو۔ یہ سچی کیفیات کا کھرا اظہار ہے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، ہجرت کا ایسا نوحہ کس نے لکھا ہوگا۔ ہجرت کی کثرت ہو یا فراق کی بے چینی، وصال کی آسودگی ہو یا نامعلوم کی حیرت، خدا کی تلاش ہو یا تقدیر کا جبر، اختیار کا عیش ہو یا ہونے کی صعوبت، جون ایلیا کے یہاں سب کچھ ہے۔ ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے ساربانوں نے، وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جون ایلیا تنہائی پسند بلکہ مردم بیزار تھے، ایسا بالکل نہیں۔ اپنی شاعری میں بھی واحد متکلم سے بہت کام لینے کے باوجود جون ایک تہذیبی اساس کے اور انسانیت کی یکجائی کے شاعر تھے۔ وہ خواب دیکھتے تھے تو ساری انسانیت کے لیے، ایک نئی دنیا کا نقشہ ابھارتے تھے تو وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہوتا تھا۔ ذاتی رنج کو اجتماعی احساس بنا دینا ایک بہت عظیم بات ہے، اور جون صاحب اس کے بادشاہ ہیں۔ جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے، غموں سے بردباری جا رہی ہے۔ جون ایلیا کی شاعری ایک مٹتی ہوئی تہذیب کا نوحہ ہے، ایک ایسی تہذیب جس میں رکھ رکھاؤ تھا، محبت تھی، سخن تھا، تعلق تھا، محبت تھی، بردباری تھی، برداشت تھی، انسانیت تھی۔ وہ جدید دور کے انسان کی ایک بات سے بہت چڑھتے تھے، دوغلا پن۔ جو بھی ہو تم پہ معترض، اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا۔ وہ ایک ایسی تہذیب کے نمائندہ تھے جو پرانی ہونے کے باوجود آج کی تہذیب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، زیادہ انسان دوست تھی۔ ایسے شاعر پر بات کرتے ہوئے اس تہذیب کا پاس بھی ضروری ہے اور ادب کی بنیادی اقدار سے محبت بھی۔ تمام گفتگو جون صاحب کی غزل کے اشعار تک محدود رہ گئی، جبکہ جون صاحب نظم کے بھی بہت بڑے شاعر ہیں۔ تفصیل کسی اور وقت، مگر سر دست اتنا کہ جون ایلیا کی نظم درخت زرد اردو شاعری کی تاریخ کی چند بڑی نظموں میں سے ہے، اتنی بڑی کہ اگر آپ جون ایلیا کی غزلوں کو ایک طرف رکھ دیں تو یہ اکیلی نظم انہیں ہمیشہ ایک بڑے شاعر کے طور پہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو ایسے شاعر ملیں گے جن کے مضامین جون کی شاعری میں موجود مضامین کی طرح بڑے ہیں، ایسے شاعر بھی ملیں گے جن کی فنی مہارت اور چابک دستی بھی جون ایلیا کے پائے کی ہے۔ وہ شاعر بھی موجود ہیں جن کا ذخیرہ الفاظ اور الفاظ کو برتنے کا سلیقہ جون ایلیا سے کسی طرح کم نہیں، اور ایسے شاعر بھی ہیں جن کے اشعار میں شعریت ویسے ہی معجزن ہے جیسے جون ایلیا کے ہاں، مگر ایک خوبی ہے جو صرف جون ایلیا کے پاس ہے، بے ساختہ، براہ راست دل میں اتر جانے والا لہجہ، ایسا لہجہ جو جون کی شناخت بھی ہے، انفرادیت بھی، اور ان کی آئندہ دور میں زندہ رہنے والی شاعری کا جواز بھی۔ اردو شاعری کا ایک بڑا المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ غزل کی روایت میں کئی دہائیوں تک ایک جیسے مضامین اور طرز اظہار نے شاعروں کو اپنا احوال لکھنے کے بجائے گل و بلبل کی حکایات رقم کرنے پہ لگائے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری میں احساس کا اظہار زندگی میں احساس اور بدلتے ہوئے رویوں سے کٹ کے رہ گیا۔ اس پر ستم یہ کہ جدید حیثیت کے نام پہ اردو شاعری میں انگریزی الفاظ کا ٹانکنا، عام بول چال کو رائج کرنا،
اور مروجہ اصولوں سے روگردانی کرنے کو عہد جدید کی نمائندہ شاعری قرار دے دیا گیا۔ جدید شاعری وہ ہے جو ایک جدید انسان کے احساس اور کیفیات کی ترجمانی کرے۔ انسان جدید اشیاء سے نہیں ہوتا کہ بلب، ٹرک اور کار لکھ کر آپ اس کی ترجمانی کر دیں۔ انسان جدید احساس کی سطح پر ہوتا ہے۔ جان ایلیا ان 5 شعراء میں سے جن کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا، جدید طرز احساس اور اظہار کا سب سے بڑا نمائندہ ہے۔ وہ بات رہ گئی کہ جان صاحب بڑے شاعر ہیں یا نہیں، مگر ان کے اشعار سنانا ان کی خوشی کے لیے زیادہ اہم تھا۔ جہاں تک جان ایلیا کے بڑے شاعر ہونے کا سوال ہے تو ان کے ہاں زبان کی درستی، لفظوں کو ان کے پورے امکانات کے ساتھ برتنے کا سلیقہ اور تراکیب اور ردیفیں اخذ کرنے کا جو کمال موجود ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ذخیرہ الفاظ کی بات کیجئے تو شاید جوش اور رئیس امروہی صاحب کے علاوہ کوئی بھی شاعر ان کی برابری نہ کر سکے۔ مضامین کا جیسا تنوع ان کے ہاں ملتا ہے وہ کسی معمولی ذہن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مصرع سازی اور کیفیت کے اظہار کا جو سلیقہ جان صاحب دکھا گئے، آنے والا دور اس کے سبب ان پر ناز کرے گا، اور شعریت تو گویا جان صاحب پر ختم ہے۔ جب شعریت، کیفیت اور احساس کی ترسیل کی بات آئے تو پھر بس ایک میر جان اور ایک میر تقی۔ شاعر تو 2 ہیں، میر تقی اور میر جان، باقی جو ہیں وہ شام و سحر خیریت سے ہیں۔ اس شعر کو اس کے لغوی معنی میں بے شک نہ لیجئے، مگر جان ایلیا کو محض ایک اچھا یا بہت اچھا شاعر کہہ کر مت گزر جائیے۔ جان ایلیا ایک بڑا شاعر ہے، اس پر بات کیجئے، تنقید کیجئے، اس کی شاعری کے عیب گنوائیے، میری باتوں کو رد کیجئے، مگر خاموش نہ رہیے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔